بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ کچھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا پس منظر اور منظرنامہ پیش منظر جس کے اوپر اس وقت بہت بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت مختلف اطلاعات ہیں اور خاص ان کے آنے کے حوالے سے بیانیہ اور پیانیہ ہوگا کیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ کچھ ڈیولپمنٹس گزشتہ کچھ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور اسی لیے شہباز شریف صاحب لندن پہنچے تھے، وہاں پہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ملاقاتوں میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کس طرح کے پیغامات جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، چوائسز کیا ہیں، اور آئیں گے تو کس بیانیے کے ساتھ آئیں گے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں، اسرائیلی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں اس میں 6 مسلم ممالک جو ہیں ان کے ساتھ، یعنی سعودی عرب کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، 6 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، کچھ رد عمل بھی آ رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ پہلے جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ایک طرح سے جو اس کا منظرنامہ ہے وہ بدل رہا ہے، اور آف کورس کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت بدلنے کے لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صنم جاوید سمیت کچھ جو ان کے کارکن ہیں تحریک انصاف کے، ان کی بھی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے یہ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی اس کے اوپر جو ہے سامنے آئیں گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے ارد گرد پالیٹکس، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ مثلا آج آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ لندن آئے ہیں اور وہ نیو یارک میں انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے گی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، البتہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملے گی اور ان کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس دوران جو ہے وہ اچھا اب لیول پلینگ فیلڈ ساری جماعتوں کے لیے انہوں نے کہا جی سب کو ایک جیسا مواقع جو ہے وہ ملیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن نے بھی 18 کے قریب جو ہے وہ اپنے کچھ قواعد اور ضوابط مرتب کر دیے ہیں، اور کل اس کو انہوں نے تجویز کر دیا ان تمام قواعد و ضوابط کو، جس میں کہ بڑے کچھ اہم اور سگنیفیکنٹ اقدامات ہیں۔ مثلا یہ کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی الیکشن کھڑا ہوگا کینڈیڈیٹ، اس کے جو کس کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو بھی سامنے لانا پڑے گا، اور اگر کوئی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں تو پھر اس کے لیے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی اس میں انہوں نے کہا ہے جو کہ اخراجات کے علاوہ باقی تو وہ ایک طرح جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر 10 لاکھ سے زائد اگر کوئی پارٹی کو فنڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو پارٹی کو پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم کرنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ ایک اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلا جو الیکشن تھا اور اس سے پچھلا الیکشن تھا، تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا جس طرح سے ان کے اخراجات، ان کی کیمپینز اور دیگر جماعتوں کی بھی تھی، لیکن تحریک انصاف کی خاص کر کے جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوتی رہی۔ یہ اخراجات جو ہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ یہ بتانا پڑے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر چیک رکھنا پڑے گا، اور شاید یہ اس کی ایک شق میں سے ایک شق ہو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بھئی اگر 10 لاکھ روپیہ کوئی دے رہا ہے اور اس سے زیادہ دے رہا ہے، مثلا کچھ ایسی الیکشن کیمپینز بھی ہم نے دیکھی گزشتہ انتخابات کے اندر جس میں کروڑوں روپے لگائے گئے، کروڑوں روپے جو ہیں وہ لگائے گئے، سوشل میڈیا پہ الگ لگائے گئے، نیشنل ٹی وی کے اوپر جو ہے اشتہارات چلائے گئے، ہر جلسے کے اوپر، اور یہ سب سے زیادہ خرچہ اگر دیکھا جائے اس وقت کے انتخابات میں تو یہ تحریک انصاف کی جانب سے ہوا تھا۔ تو اب اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو مرضی اپنی کیمپین کرے، جس طرح سے مرضی کرے، مگر اب ان کو سورس کی طرف سے جو ہے وہ پابندی ضرور کرنی ہوگی۔ مجھے اس شق کا یہ ایک نظر آ رہا ہے، اس کا ایک اینگل نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کون فنڈ کر رہا ہے، اور پھر بعد میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں جیتنے والی پارٹی سے کس طرح سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو
دوسری جانب لندن کے اندر جو ہے وہ کچھ اہم فیصلے اور اہم باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد گو کہ انہوں نے تردید کی ہے شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن 24 گھنٹوں کے اندر واپس لندن جانا ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیغامات بہرحال جو ہیں وہ گئے ہیں. دیکھیے میں یہ اسیسمنٹ کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں, ابھی خبر کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو فیملی ہے, خاندان ہے, ظاہر ہے وہ بیٹھا حمزہ شہباز, سلمان شہباز, مریم نواز, شہباز شریف صاحب, خود میاں نواز شریف صاحب, تو 5-6 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے انہوں نے یقینی طور پر ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ فیصلے کیے ہیں. ان فیصلوں کے بعد پارٹی جو لندن میں ہے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. ان کی فیملی کے اندر کچھ معاملے جو ہیں وہ ریزالو ہونے والے ہیں. ویسے تو یہ المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ اگر خاندان کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اگر فیصلے کریں, اور یہ سیاسی جماعتوں کا بھی المیہ ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر جو فیصلے ہوئے ہوں گے اس کے اوپر میں صرف اتنا تبصرہ کر سکتی ہوں کہ یہ طے پانا بھی باقی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو سی ایم جو ہے وہ کون بنے گا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے, تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑی لیدے ہوئی تھی اور بہت لوگوں نے تنقید کی تھی. یہ فیصلہ خاندان کے اندر یقینی طور پر یہ ہوا ہوگا کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر کس کو سی ایم بننا ہے اور کس نے جو ہے وہ آگے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے, اور کہاں پہ شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے اور کہاں پہ نواز شریف صاحب کی فیملی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو بیانیہ نواز شریف صاحب لے کے آ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے حوالے سے ان کے بیانیے کے اوپر کسی کو اتنا اعتراض ہوگا, سوائے اس کے کہ ایک سابق آرمی چیف کے اوپر تنقید کی حد تک تو چلیں وہ برداشت کر لیں گے, لیکن احتساب وہ الیکشنز کے بعد کا معاملہ ہے. اور شاید نواز شریف صاحب بھی یہ معاملہ اس وقت اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے اس کو ایک تقویت ملے گی, اور وہ جو ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی اور اس کو ان کا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس وقت ایک پاکستان کے اندر وہ ایک ایم کے ایم کا ایک جملہ ہے کہ ایم کے ایم کے جو ووٹر ہیں وہ ایک چاول کی دیگ ہیں اور اس کے اندر سے چاول جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے لوگ نکالنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اس وقت چاول کی دیگ ہے, وہ مختلف بیانیوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہے, اور یہ بات بہت جگہوں پہ ہو رہی ہے کہ پرو پی ٹی آئی سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, یہ اینٹی پی ایم ایل این نیریٹو ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ووٹر میں سے جو اینٹی پی ایم ایل این ووٹر ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جو پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج نواز شریف صاحب کے لیے. میں نے بھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کی حکمت عملی کیا طے ہوئی ہے, جو ہماری اطلاعات ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ واپس آئیں گے تو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن یہ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس کے اوپر اب ان کو بیانیہ بنانا پڑے گا. جو ان کا ووٹر ہے پنجاب کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جماعت نے یا پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے اور اتحادیوں نے اپنی گورننس جو ہے وہ زیادہ خراب کی ہے بنسبت پچھلی حکومت سے. یہ ایک نیریٹو ہے جو کہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے, وہ اس کو لے کے چل بھی رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے 3.5 سال کا عمران خان صاحب کی حکومت کا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ گرا ہے. اب اس کو 16 مہینوں کو مائنس تو نہیں کیا جا سکتا پی ڈی ایم کی سیاست سے, اور 3.5 سال کو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے یا اس کی حکومت ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے. جواب دہ تحریک انصاف بھی ہوگی اپنے 3.5 سالوں کے لیے, اور جواب دہ 16 مہینوں کے لیے یہ حکومت بھی ہوگی. اچھا, ان 16 مہینوں کے اندر جو ووٹ کو عزت دو ہے ان کے بہت سارے مطلب ووٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بوٹ کو عزت دو کی برابر آ گئی, ان کا جو بات ہے وہ ہو گئی. یعنی شہباز شریف صاحب بہت مفاہمت سے رہے, اتنی مفاہمت سے رہے کہ انہوں نے, یہ تنقید ہے جو کہ ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی جماعت کا بیانیہ جو ہے وہ بھول گئے. اب نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کو 16 مہینے کی کارکردگی کا بھی جواب دینا ہے, ان کو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو بھی ریوائیو کرنا ہے, ان کو لوگوں کو آگے کی امید بھی دلانی ہے, ان کو سیاست میں واپسی کے لیے جو کہ بقول پی ایم ایل این کے جی ہم ہر حلقے کے اندر موجود ہیں,
یہ جو مہنگائی ہے یہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا چیلنج ہے، اور جب تک اس کے اندر کمی نہیں آئے گی یا اب دوسری طرف کا نیریٹو نہیں بنایا جائے گا، جو کہ ایک طرف کا نیریٹو تو ہم نے دیکھا، مگر یہ جماعتیں سو رہی ہیں، ان کے لیڈرز کچھ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار سامنے آتے ہیں، کبھی کبھار پھر مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی یہ پی ایم ایل این کا ایک المیہ رہا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی غائب ہو جاتی ہے، 2 دن بلاول صاحب آتے ہیں، پھر ان کو جو ہے خاموش کرا دیا جاتا ہوگا، وہ چپ ہو جاتے ہوں گے، پھر زرداری صاحب اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ جو ہیں وہ پھر وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایک آدھا انٹرویو دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی پھر کہیں چاند بدلیوں میں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی یہ 9-10 سیاسی جماعتیں جو کہ تحریک انصاف کے جسے کہنا چاہیے مقابلے پہ ہیں، یہ ان کا المیہ ہے۔ اور تحریک انصاف ان کے 7-8 لوگ ہیں جو کہ کچھ بھگوڑے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نیریٹو کو سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ سچ نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ انتخابات سے پہلے ہم کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ان کے جو نیریٹو ہے وہ موجود ہے، اور ہمدردی اپنی جگہ پہ اب عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ نواز شریف صاحب نے واپس آ کر ایڈریس کرنا ہے۔ کتنے وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب نے سمجھایا ہوگا، ان تک پیغام پہنچائے ہوں گے کہ بھائی آپ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ورنہ آپ اگلے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے اس میں سے حاضر سروس لوگوں کو نکالیں، یا یہ جیسے اعجاز الحسن صاحب کا ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو، میں ایزمپشن کے طور پہ بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب یہ ایک سوال ہے نا کہ ان کو بھی نکالیں اور پھر آگے جا کے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، ان کے حوالے سے بھی کریں۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو کہ ان کو دیکھ کے واپس آ کے ان کو عوام کو بتانی پڑیں گی، سمجھانی پڑیں گی اگر وہ واپس آتے ہیں۔ اچھا، وہ آتے کس بیانیے کے اوپر ہیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ کیا نواز شریف صاحب اسی بیانیے کے اوپر آئیں گے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان سب لوگوں کا احتساب کیا جائے، کیا اسی بیانیے کے اوپر آئیں گے؟ ویسے ان کے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے، آلریڈی یہ ملے گی اس بیانیے کو، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے 28 تاریخ کو کیس بھی لگا دیا ہے فیض آباد دھرنے کا۔ فیض آباد دھرنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ان کے کرداروں کے اوپر بھی بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پہ بھی بات ہوگی، وہ جب بھی ہو، اس دن ہو یا اس سے اگلے جو پیشیاں ہیں ان کے اندر ہو۔ اور بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی فیصلے کو جو ہے وہ نظر ثانی میں اڑا دیں، تو فیصلہ اڑنے کے امکانات کم ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کے اقدامات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اگر آپ یہ دیکھیں۔ تو آنے والا جو ایک ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ پی ایم ایل این کو بھی اپنے ایک واضح بیانیے کے ساتھ اگلے ہفتے میں باہر آنا ہے، پبلک کو نواز شریف صاحب کو فیس کرنا ہے، اور اس کیس کے بعد کیا بیانیہ بنتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو سیاسی جماعتیں مس کر رہی ہیں وہ یہ مس کر رہی ہیں کہ اس دوران وہ جس مرضی بیانیے کے ساتھ آئیں، ان کو ایک منشور دینا پڑے گا، ان کو ایک مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اب وہ پروگرام کیسے دیں گے یہ بہت اہم ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کے برے حالات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی، اور بڑا اہم انٹرویو ان کا تھا، بڑا دلچسپ بھی تھا، اور بڑا مجھے پسند بھی آیا ان کا انٹرویو جو کہ انہوں نے حال ہی میں ایک دیا ہے۔ اور ان کے انٹرویو میں کچھ بڑی اچھی باتیں بھی تھیں، اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور پوری طرح سے انہوں نے سگنل دیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بریفنگ کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں۔ ایک اہم آدمی نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ صحافیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جی تمام جو اب تو خیر یہ باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جب باجوہ نے کہا، انہوں نے کہا جی ان کو ایک مسلم ملک نے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے سب سے آخر میں تسلیم کیا تو آپ کے لیے جو ہے یہ بڑا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے کوئی سود مند نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب ملک نے ان کو، میں ایز اٹ از بتا رہی ہوں آپ کو، نہ میں آگے کی بات کر رہی ہوں نہ میں پیچھے کی بات کر رہی ہوں، کہ عرب ملک نے ان کو جو ہے یہ کہا کہ آپ تسلیم کر لیں اور آپ کے جو بھی ہے وہ سارا ہو جائے، اور سارا یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ اچھا،
اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کچھ سوالات کیے گئے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے معاملات جو ہوں گے اس کے لیے پاکستان اپنے اس کے اوپر میں فیصلہ قومی مفادات کو دیکھ کے بڑے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کل سے خبریں چل رہی ہیں اس میں اسرائیلی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے ان کے ایلی کوہن ان کا نام ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ 6 سے 7 مسلم ممالک کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ اچھا، پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں بہت اہم ہے؟ میں نے اس پہ ایک بہت ڈیٹیل میں کالم لکھا تھا 2020 کے اندر، اور وہ کسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ میری کتاب کہانی بڑے گھر کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ کالم، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت واضح لفظوں میں جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے اپنا ایک بیانیہ دیا تھا۔ ان کا فارن پالیسی پہ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل اور واضح جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا کہ اسرائیل جو ہے اس کو پاکستان کو تسلیم جو ہے وہ کیوں نہیں کرنا، یعنی وہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور بہت کھل کے مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ 6 سے 7 ہیں، اور پھر دوسری جانب یہ جنگ اخبار کی رپورٹ ہے، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفادات اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ یعنی جو ان کا جو جلیل عباس صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو ہم قومی مفادات اور فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے تردید نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تسلیم کریں گے یا ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے جو وزرائے خارجہ یا جو وزارت خارجہ ہے اس کا اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے صاف رہے ہیں، واضح رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اور اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، مگر پہلی بار جو ہے یہ ایک جسے کہنا چاہیے بیچ کی راہ والا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہیں کہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکل ظاہر ہے کہ اس کو نہیں کیا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یاد پتہ ہونا چاہیے کہ ابو مریم ہیں یہاں پہ ایک بہت اہم فلسطین کے حوالے سے، وہ فلسطینی ہیں، پاکستان میں ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلسطین کے حوالے سے مختلف سیمینارز، کانفرنسز، کالمز وغیرہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا پس منظر اقوام متحدہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر پاکستانی سرکاری شخصیت کی غاصب عہدیداروں سے ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے جلیل عباس صاحب نے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ قومی مفاد اور فلسطینیوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ پاکستان کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور سارا پاکستان اسے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا، اور جلیل عباس جیلانی صاحب کو قومی مفاد کی تعریف سمجھنے میں دقت ہے، کوسچن مارک انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا مفاد، فلسطینی عوام کا مفاد کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں نہیں، اگر ایسا ہوتا تو 75 سالوں سے جاری جد و جہد نہ رہتی، اور جلیل عباس سے زیادہ سمجھدار ہیں، یعنی کہ انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ اپنے مفاد کا فیصلہ کر لیتے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کا مفاد کا فیصلہ فلسطینی عوام کی مسلسل جد و جہد ہے۔ اور افسوسناک بات ہے کہ نگران حکومت کے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے انتہائی کمزور موقف پیش کیا ہے وہاں پہ، اور جلیل عباس جیلانی صاحب بھی جو ہے واضح موقف اختیار کرنے سے فرار کر گئے۔ دیکھیے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کیا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا بیان کا پس منظر اقوام متحدہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر پاکستانی سرکاری شخصیت کی غاصب اسرائیل کے عہدیداروں سے ملاقات ہے؟ کیا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے سوال لکھے، اور پھر لکھا ہے کشمیر کے بعد اب فلسطین کا سودا، یہ ان کی رائے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دم سے کسی ایسی بڑی چیز کے اندر جا سکتا ہے اور فوری طور پر جا سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے وہ اس وقت اس طرح کے مفادات اس کے لیے پہلے ہی اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اور اتنا سب کچھ ہے کہ اس میں فوری طور پر جو ہے پاکستان کو اس کے اندر کوئی اپنا رد عمل دے گا۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا،
پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر 6-7 یو اے ای پہلے ہی کر چکا ہے, قطر کی بھی تجارت وغیرہ تو ہوتی ہے, بہت سارے ممالک عرب جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن کر سکتے ہیں, لیکن اگر سعودی عرب نے کیا تو پاکستان کے اوپر ایک مورلی بہت بڑا پریشر بھی ہو جائے گا, ڈپلومیٹکلی بھی ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر پاکستان کی پبلک اوپینین کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہوگی. اس بات کا خدشہ بہرحال موجود ہے. کیا ہوتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال یہ اب تک جو ان کا کوہن صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد سے یہ چونکہ بحث بہت چل رہی ہے تو مناسب لگا کہ اس کے اوپر کم از کم صرف آپ کو اپڈیٹ کریں, نہ کم نہ زیادہ یہ اپڈیٹ کہ اس وقت عرب ممالک کے حوالے سے جو کوہن صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, اور اسرائیل کے حوالے سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.